بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ الطاہرین اما بعد. العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ افضل الصلوات وازکی التسلیمات دائما ابدا. ناچیز، گناہگار حمید اللہ لون، خادم دارالعلوم ثواب السبیل، کھانڈی پورہ کلگام. حضرات علماء کرام کی خدمت میں چند گزارشات بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ. اولاً میں اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمام بندگانی خدا میں بہت ہی حقیر اور کمزور قسم کا عاصی اور عاجز بندہ ہوں. ظاہراً بھی بیمار ہوں، باطناً بھی بیمار ہوں. البتہ رب العالمین عز شان جل جلالہ نے مجھے ہوشیار گناہگار بنایا ہے. بیمار ہوں لیکن اپنی بیماریوں کی تھوڑی بہت واقفیت حاصل ہے. بیمار ہی مستحق شفا ہے. امید ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور دوسرے بیماروں کو بھی شفا عاجل نصیب فرمائے. یہ ایک حقیقت ہے جس کا دانا بینا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ مجتبی برگزیدہ مخلوق حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں. ان کے مراتب کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا الا رب العالمین عز شانہ جل جلالہ. تو وہ بہت ہی خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے جو ان مقدس نفوس حضرات انبیاء علیہ السلام کا جانشین بن جائے. اور جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے کمال کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. یہ حدیث پاک العلماء ورثۃ الانبیاء مؤید بالقرآن ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور دوسری آیات طیبات سے بھی علماء کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. یہاں میں سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کرتا ہوں. اس میں میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی بڑی رہبری ہے. چنانچہ وہ فتح الربانی میں ایک موقع پر لکھتے ہیں: العلماء ورثۃ الانبیاء ہم ورثہ حفظا وعملا وقولا وفعلا لأن القول بلا فعل لا يساوي شيئا والدعوة المجردة بلا بينة
لا تساوی شیئا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرات علماء جو وارث انبیاء ہیں وہ اس وجہ سے وارث ہو سکتے ہیں جب وہ دینی متین سنت طیبہ کی علماً و عملاً حفاظت کریں، عمل، قول، فعل سب شاہد ناطق بن جائیں اس کے لیے کہ واقعی یہ وارث انبیاء ہیں، اور یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ صرف بات سے بات نہیں بنتی بلکہ قول کے ساتھ دلیل عمل ہے، فعل ہے۔ صرف دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے، صرف دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ اور دوسرے موقع پر فرماتے ہیں القشر لا یصلح الا للنار، جو کور ہوتا ہے، کھول ہوتا ہے، وہ بس آگ ہی کے لائق ہے، قدر کے لائق مغز ہوتا ہے۔ اخروٹ کے اندر جو گری ہوتی ہے، بادام کے اندر جو مغز ہوتے ہیں، وہ ہیں سرمایہ، وہ ہیں قیمتی اشیاء۔ خالی کور سے کام نہیں چل سکتا ہے۔ اور اخروٹ کے وہ چھلکے، ایسے ہی بادام کے چھلکے، ان کو آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بہت ہوشیاری کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم سے تھوڑا بہت دین کا کام لیا جائے لیکن انجام مخدوش بن جائے، کیونکہ اللہ بہت غیور ہے۔ یہ بھی ملحوظ نظر رہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یقیناً رب العالمین اس دین حق کی تائید اور نصرت فاجر شخص سے فرمائیں گے، لیکن اس کی عاقبت تباہ کن ہوگی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، کیا اسوأ الفساد فساد الافضل، ورسٹ کرپشن از دا کرپشن آف دا بیسٹ، یعنی جو بہت ہی بلندی پر ہوگا اس کی گراوٹ، اس کا بگاڑ اور فساد سب سے بدترین فساد ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کتنا دین حق پر قائم دائم ہوں، میں گناہوں سے کتنا ظاہر و باطناً پرہیز کرتا ہوں، پڑھتے پڑھاتے وقت میری نیت کیا ہوتی ہے، تقریر و تحریر کے وقت میری نیت کیا ہوتی ہے، کیا ہمارا غصہ مسلمان ہو چکا ہے، کیا ہماری نگاہ مسلمان ہو چکی ہے، کیا ہماری سماعت مسلمان ہو چکی ہے۔ پورا بدن، تمام اعضاء اور آرگنز کے ساتھ سبمسو فرما بردار ہونا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اس واسطے اگر ہم رجوع اللہ کریں اور تنہائی میں کچھ روزانہ ٹائم دیں، امید ہے کہ رب العالمین ہمارے لیے بلندی، کامیابی، فلاح نجاح کے ابواب مفتوح فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے اپنے اداروں میں، اپنی اپنی مساجد میں کوشش ہو کہ خود بھی، طلباء بھی، سامعین بھی، یار دوست بھی، اہل عیال بھی، سب کا رابطہ اللہ سے
جوڑنے کی کوشش کریں گے التعلق مع اللہ، یہ بہت ہی ضروری ہے دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارنے کے لیے، اس سے چارہ نہیں۔ جیسے ہوائی جہاز کا ایئر اسٹیشن سے بہت زیادہ مضبوط تعلق، لنک، کنٹیکٹ ہونا ضروری ہے، اس میں ہوائی جہاز کی سلامتی ہے۔ تو ایئرپورٹ پر بڑے بڑے ایکسپرٹ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ اعلان کریں کہ فلاں فلائٹ کا تعلق، کنیکشن کٹ چکا ہے، تو یہی بعد میں خوفناک خبر آتی ہے کہ اس جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی طرح ہر انسان کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور بالخصوص بائیمان جو بھی ہوں ان کا تعلق رب العالمین کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اور امت میں سب سے عظیم الشان اصحاب مراتب و منازل ہیں حضرات علماء، جن کے بارے میں میرا عقیدہ ہے کہ تمام سائنسدانوں، سائنٹسٹوں، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، جتنے بھی جینیس اور عبقری شخصیات ہیں، سب سے زیادہ خوش قسمت اور سب سے زیادہ بلند مراتب والے وہ حضرات علماء ہیں، علماء صالحین ہیں، علماء کاملین ہیں، جن کے اندر تقوی کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ ورنہ علم ہمارے لیے حجت بنے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، تو وراثت انبیاء صرف علم نہیں ہے بلکہ عمل ہے، اور علم بھی برائے عمل ہے۔ علم برائے علم یہ تباہی کی نشانی ہے، علم برائے عمل ہے، اور عمل صالح کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ہر گناہ کی خاصیت ہوتی ہے، گناہ کوئی بھی کرے، زہر کوئی بھی کھائے، تو زہر اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ اس واسطے میری خصوصی بادب گزارش ہے کہ مدارس میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے کہ طلباء کے اندر بھی ظاہراً و باطناً تقوی نظر آئے، خدا ترسی نظر آئے۔ رب العالمین کا اعلان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ محققین فرماتے ہیں جس عالم کے اندر خشیت نہیں ہے وہ حقیقتاً عالم نہیں ہے، اور جس مومن کے اندر خشیت ہے، خشیت اللہ، خوف خداوندی، تو وہ اللہ کے یہاں عالم ہے۔ رأس الحکمہ مخافت اللہ، یہ ایک حقیقت ہے، اگرچہ بعض اس کو حدیث بھی کہتے ہیں والعلم عند اللہ، لیکن عقل مندی کا خلاصہ، عقل سلیم، اس کا رأس، اس کا مرکز، وہ خوف خداوندی ہے۔ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ اللہ کا خوف تھا۔ بخاری شریف میں کانت الریاح اذا حبت عرف ذلك فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں رب العالمین کے تکوینی اوامر کے مظاہر ظاہر ہوتے ہیں، اور جو مومن کامل ہوتا ہے، اللہ کا عارف ہوتا ہے، پہچاننے والا ہوتا ہے، وہ
سمجھتا ہے کہ رب العالمین کی مشیت میں کون سا اشارہ ہے، تو اس کے رسپانس اور تجاوب کے لیے فوری طور وہ تیاری کرتا ہے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زبردست خوف زدہ ہوتے تھے۔ اسی طرح ہم کو بھی چاہے بتکلف ہی صحیح خوف زدہ ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اندر ایمان ہے، چاہے کمزور ہی صحیح، لیکن خشیت ہمارے اندر بہت کم آ چکی ہے۔ ایک جگہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے من لم یخش اللہ تزندق، یعنی جو اللہ سے نہ ڈرے وہ زندیق بن جاتا ہے۔ میں بھی رب العالمین سے اس کی خیرات مانگتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں۔ ہم سبھی فقیر ہیں، مسکین ہیں، سب محتاج ہیں۔ رب العالمین ہمیں اپنے خوف اور خشیت کی خوب خیرات نصیب فرمائیں، ہماری جھولیوں کو رب العالمین آج ہی بھر دے۔ اس لیے ہمارے لیے جو صدقات جاریہ ہیں وہ عزیز طلباء ہیں، ان میں سے خاص طور پر جو صلاح تقوی والا ہو اس کی ہمت افزائی کی جانی چاہیے۔ ایسے طلباء اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارے اور عزیز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے طلباء کو اپنے سے بہتر بنایا جائے، جس طرح باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بہتر بن جائے، ایسی ایک محترم مکرم استاذ مرشد چاہتے ہیں کہ میرا طالب، میرا شاگرد مجھ سے بھی زیادہ بہتر مومن بن جائے۔ اور جو صفات مذمومہ ہیں ان کے ازالے کی بھی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ اپنے کردار کو بلند سے بلند تر بنانے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ پورے عالم کی نظریں ہمارے جانب ہیں، ہمارے اداروں کی طرف ہیں، ان کی بری نگاہیں، تو اس طوفانی ماحول میں بہت ہی زیادہ مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ تنہائیوں میں خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس سے بھی محققین استدلال فرماتے ہیں کہ ہر ایک مومن کے لیے تنہائی میں کچھ وقت دینا چاہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے۔ جب سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مامور تھے تو ہم تو اور بھی زیادہ محتاج ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہمارا تعلق رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہوگی، سب مشکلات انشاءاللہ دور ہوں گے۔ ورنہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی اور اپنے اداروں طلباء کی فکر نہیں کرتے ہیں تو ہم روب زوال ہیں۔ پھر یعظم باللہ اللہ کا کوڑا چمک سکتا ہے جس سے ہم کو نیست نابود کیا جا سکتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بمعافاتک من عقوبتک وبرضاک من سخطک نعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رب العالمین آپ کو بھی مجھے بھی کمال ایمان، کمال تقوی، کمال تواضع، کمال فلاح، کمال نجاح، کمال محبت اپنی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کمال معرفت، کمال حسن عبادت، کمال اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کمال شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کمال رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی کمال رضا نصیب فرمائے۔ مزید کچھ گزارشات ہیں علماء اور حفاظ کرام کی خدمت میں۔ نورانی قاعدہ پڑھاتے وقت ہی بچے کو سمجھایا جائے کہ بیٹا نیت کرو کہ میں اس نورانی قاعدہ یا اور کوئی کتاب ہو، عربی کی ہو
صرف نحو کی ہو کہ بیٹا اس کو آپ اس لیے سیکھنے جا رہے ہیں تاکہ میں اللہ کے دین، کتاب اللہ اور حدیث پاک کا علم حاصل کر سکوں، اس کو سمجھ سکوں، پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی تقریباً 80% سے زیادہ علماء کرام الحمدللہ اس مسئلے کو خوب جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی نے وضو کرتے وقت نیت نہیں کی وضو کی تو نماز تو آ جائے گی، لیکن وضو کا ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے رحمہ اللہ یہ مسئلہ بیان فرمایا، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم نیت مت کرو۔ ہم بھی درس دیتے ہیں انما الاعمال بالنیات پر ماشاءاللہ بہترین اور طویل تقاریر کرتے ہیں، لیکن خود وضو کرتے وقت ہم نیت بھول جاتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ 60 سال، 50 سال، 30 سال جس نے بلا نیت مختلف مواقع پر وضو کیے تو وہ تو اجر عظیم سے محروم رہ گیا۔ کیوں نہ ہم فکر مند ہو جائیں اور اپنے طلباء کو بھی، دوست احباب کو بھی بیدار کریں کہ جب بھی وضو کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو نیت کیجیے۔ کوئی آپ کے پاس تشریف لائے تو اسے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہاں آنے کی نیت کی، کیا نیت کی؟ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے کہ آدمی بیدار رہتا ہے کہ دوسروں کو تو نصیحت کرتا ہے اور خود کو بھول گیا ہے۔ اس طرح ہم کو بہت اس وقت نقصان ہو رہا ہے، اور قرآن کریم میں جو علماء بنی اسرائیل کے مذموم صفات کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں دراصل ہمارے لیے لیسن ہے، عبرت ہے کہ وہ مذموم صفات ہمارے اندر نہ پائے جائیں۔ ہمارے علاج کے لیے بار بار ان کا مختلف مواقع پر، مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ دور حاضر میں چونکہ انسانیت بہت مفتون ہے، فتن و فسادوں میں گھری ہوئی ہے، اور اس کے بہت اثرات ہم تک بھی پہنچ چکے ہیں، اور ابتلا ہے جس پر غور کرنا چاہیے اس پر ہم بھی غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ماضی قریب کے جو ہمارے اکابر ہیں، مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی برکات اور اثرات آج بھی ان کے ملفوظات، مواعظ اور خطبات میں ہیں، تو ہمارے لیے اس میں انشاءاللہ تریاق ہے۔ بس مناسبت پیدا کرنے کے لیے ان کی کتابیں مطالعہ کرنا شروع کیا جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر ایسا ٹیسٹ آئے گا، پھر آپ انشاءاللہ العزیز بار بار ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور استفادہ کریں گے۔ ایسے ہی حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ہمارے ماضی قریب کے ماشاءاللہ عظیم الشان علماء ہیں، وارثین انبیاء ہیں، حقیقتاً ہم تو نقلی ہیں، تو انشاءاللہ جب ہم نماز کے بعد، چاہے فجر کے بعد، چاہے ظہر کے بعد، چاہے عصر کے بعد، مختلف نمازوں کے بعد مختلف دروس ہونی چاہیں، ان میں طلباء کی شرکت بھی ضروری ہے کہ طلباء ایک ایک حدیث حفظاً سنائیں، کھڑے ہو کر بعد نماز اس کا ترجمہ بھی، ایسی ہی چھوٹی چھوٹی آیاتیں
کریمات ان کا ترجمہ بھی یاد کرایا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جب ہم اکابر ایسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی انشاءاللہ بہت ہی غور کے ساتھ مطالعہ کریں گے، بہت فائدہ ملے گا. اور علماء اعظام، علماء کرام ادام اللہ ذلہم، ان کے لیے خصوصی اس کتاب کی سفارش کرتا ہوں. وہ الفتح الربانی ہے، اس کا ترجمہ ہے فیوض یزدانی. یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو میں بھی زمانہ طالب علم سے الحمدللہ اس سے استفادہ کرتا رہتا ہوں. اس سے بہت فائدہ ملے گا. عربی ٹیکسٹ اس کا پہلے پڑھا جائے، اس کے بعد اگر ترجمہ کی ضرورت بھی پڑے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بار بار اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہمارے اندر جو نفس سرکش بن چکا ہے تو انشاءاللہ یہ دین کا تابعدار بن کے رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بھی بے شمار برکات سے نوازے اور اس عاجز کو بھی. حسن سماعت کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.